لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أفضل دين معرفته وكمال معرفته التوحيد وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حده. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم صلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صلاة والسلام على بنته المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت بعد وفاة أبيها سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرن ليالي فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم صلاة والسلام على سائر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان اعزاء، جیسے کہ زاہد بھائی نے فرمایا کہ دن بہت جلدی سے گزر چکے اور ہم سب یہاں خادم ہیں، نوکر ہیں جناب زہرا، اور یہ سعادت بخشی اللہ نے کہ ہم دور سے قریب سے آ کر یہاں فرش اعزاز کے اوپر جمع ہوتے ہیں اور بی بی صلوات اللہ علیہ کو پرسہ دیتے ہیں۔ خدا ہمارا یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہی ہمارا سبب نجات بنے، اور یہی پرسے جو ہیں وہ ہمارے لیے درسگاہیں بھی ہیں، اور اس درسگاہ میں اپنا سبق آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ بزرگوں سے جو سیکھا، اساتذہ سے جو سیکھا وہ آگے منتقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ فرمان ہے زکوٰۃ العلم نشر، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، تو علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ تو کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، یہ اساتذہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس قابل بنا دیا تاکہ آپ کے سامنے کچھ بول سکوں۔ تو یہاں پر جو ہے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے آیے کریمہ کا سہارا لے کر میں چل رہا ہوں آپ کے تعاون کے ساتھ۔ خالق فرماتے ہیں اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو
اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو تقوی کرنا ہمارا کام ہے، وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تقوی بھی کیسے تقوی ہو، تقوی کے لیے کیا چیز چاہیے، ہم نے دیکھے قرآن کے حفاظ ہیں، اور یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس قرآن کی آیت ہے کہ جس قرآن کی وارنٹی جو ہے وہ خود خالق لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی توجہ رہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرا شک و شبہ نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن مسلمان کنٹرڈکشن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہی کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہی کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اب خالق کہتا ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اور قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ثم اهتدینا، کہ ہماری ہدایت ہو جائے، ہماری ہدایت ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہدایت ہو جائے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور تقوی سمجھ نہیں آ سکتا جب تک امام المتقین کو نہ سمجھا۔ تقوی نہیں مل سکتا جب تک امام المتقین کو نہ سمجھا جائے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے وارث قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن کو کسی بھی سبجیکٹ کو آپ لینا چاہیں، کوئی بھی بک آپ لینا چاہیں، تو کوئی بھی انسان بغیر استاد کے پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ناطق قرآن کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ناطق قرآن نہیں آئے گا، ہم نہ تو قرآن پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے اس قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے ہدایت پا جائیں گے۔ تو جو متقی ہوں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، جو تقوی والے نہیں ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اتنے گمراہ ہو جائیں گے، اتنے گمراہ ہو جائیں گے، آیات قرآنی کو جو ہے وہ اپنے مطابق ڈھالنے لگ جائیں گے، کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج زیادہ جو ہے وہ ماتم کا بھی شب ہے اور وہ بھی ہم کریں گے، میں جلدی جلدی ختم کروں گا کہ تقوی جو ہے امیر المؤمنین امام المتقین کو جب تک نہ سمجھا جائے تب تک تقوی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہی ہیں کہ جو ہمیں تقوی کی طرف لے جائیں گے۔ اور امیر المؤمنین وہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے، جن کی طہارت کے لیے اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اللہ چاہتا ہے اے اہل بیت، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ لفظ بیت استعمال میں نے کر دیا اور یہیں سے جو ہے وہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہ قرآن میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کی بنیادوں کو، بیت کی بنیادوں کو، دیواروں کو کھڑا کیا۔ کس کی دیواروں کو؟ کعبے کی دیواروں کو کھڑا، بیت، وہاں بھی لفظ بیت استعمال ہوا، اور حضرت اسماعیل نے۔ اور یہاں پر خالق کی طرف سے آیت جو نازل ہوئی ہے، رسول فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت، اور اللہ کہتا ہے کہ اہل بیت آپ سے اللہ رزق کو دور رکھنا چاہتا ہے، کرنا نہیں چاہتا، اسے دور رکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا ہو،
ان کے نزدیک رجس آ نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں گزارش کر دوں کہ لفظ بیت استعمال ہوا ہے. لفظ بیت تو عربی زبان میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہو آپ ہی گھر میں گزارش کی تھی کہ ناصر بھی اور نصیرہ بھی دونوں کا مطلب ایک ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ناصر کا مطلب ٹیمپریری مدد اور نصیرہ کا مدد ہمیشہ کے لیے always. یہاں پر بھی عربی زبان میں لفظ بیت بھی ہے اور لفظ دار بھی ہے. تو جو فرما رہے ہیں لفظ دار بھی ہے اور لفظ بیت بھی ہے. اللہ نے لفظ بیت استعمال کیا اور کئی جگہوں کے اوپر استعمال کیا. تو لفظ بیت اس لیے استعمال کیا اور لفظ دار استعمال اللہ نے نہیں کیا کہ دار کا مطلب ہے مکان. تو جو نہیں فرمایا آپ نے دار کا مطلب ہے مکان اور بیت کا مطلب ہے گھر. مکان اور گھر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مکان وہ ہوتا ہے جہاں پہ رہا نہ جائے. مکان وہ ہوتا ہے جہاں رہا نہ جائے. بیت باتا یا بیتو جہاں کے اندر رات گزاری جائے جہاں پر رکا جائے اس کو کہتے ہیں بیت. تو اس بیت کو بنانے والا اللہ ہے اور اس کو آباد کرنے والا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. تو جو نہیں فرمائی آپ نے کہ بیت وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے. اللہ تو خود آ کے گھر میں رہتا نہیں ہے. اللہ تو مکان کا محتاج نہیں ہے. ہے محتاج؟ نہیں محتاج. تو اللہ نے بیت بنایا. تو بیت کس لیے بنایا کہ کوئی تو وہاں آ کر رکے. کوئی تو آ کر رکے اور وہ کوئی ایسا آ کے رکا کہ ابھی دین ہوا نہیں مکمل. رمضان ابھی آیا نہیں ہے تو 3 دن وہ وہاں پر اعتکاف بھی اس نے کیا اور روزہ بھی رکھ کے بتایا. نہیں تو جو فرمایا 3 دن رکے. تو اعتکاف میں گزارش کی تھی کہ آخری ایام عشرائے رمضان جو ہے 10 دن 7 دن یا کم از کم 3 دن وہاں پہ رکا جاتا ہے اور اعتکاف کیا جاتا ہے. یعنی مسجد جامع میں دنیا سے لا تعلق ہو کر وہاں پر عبادت خدا کی جاتی ہے. تو یہ تو ہمیں رسول نے بہت بعد بتایا کہ یہ اعتکاف ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے. مگر امیر المومنین آئے اور انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ہم وارث رسول ہیں. اور کبھی رسول کو یہ نہ کہنا کہ رسول کو علم نہیں تھا جبکہ رسول کے نائب کو علم ہے. تو رسول کو کتنا علم ہوگا رسول کو کتنا علم ہوگا. اور بیت اللہ بیت سے جو ہے وہ بات آ گئی اور آگے نکلتے ہیں. بیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کی نشانی کیا ہے؟ صفا اور مروہ. یعنی جو چیز ہمیں اللہ کی یاد کرائے. آپ لوگ تو جو فرما رہے ہیں جو چیز ہمیں اللہ کی یاد کروائے وہ شعائر اللہ ہے. اس لیے قرآن میں ایک اور آیا ہے کہ انا ناقۃ اللہ کہ صالح کی جو اونٹنی تھی وہ بھی اللہ کی نشانی تھی. تو اللہ کی نشانی صفا و مروہ اور اللہ کی نشانی بیت اللہ جہاں سے اللہ کو ہم یاد کریں اور اتنا یاد کریں کہ اللہ سے تو ہم محبت کریں اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے ہم نفرت کریں. تو اللہ نے کہا کہ میں اس شعار کو اتنا اپنے ساتھ وابستہ کر لوں گا کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں گھر میرا ہوگا, سچا خانہ علی کا ہوگا, نماز میری ہوگی, نماز میری ہوگی, رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کرنا پڑے گا, بغیر کعبے کے نماز ہو نہیں سکتی. تو یہ تو مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور منافق کے دل کو جلانے کے لیے. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد.
محمد والے یہ اللہ کی یاد کراتے ہیں. تو جو گھر اللہ کی یاد کراتا ہے، جو گھر اللہ کی یاد کراتا ہے، اس گھر میں پڑی ہوئی دراریں، اس گھر میں بنے ہوئے راستے، وہ ہمیں ولی اللہ کی یاد نہیں کراتے ہیں، بے شک کراتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ گھر ہے میرا، مگر یہ بنے گا کب؟ جب اس میں ید اللہ آئے گا. یہ گھر تب گھر بنے گا کہ جب ید اللہ آئے گا. اور ید اللہ بھی آیا کیسے؟ حضرت مریم کو اللہ نے اپنے ہی گھر سے نکالا. اپنے گھر سے نکالا. کیوں نکالا؟ کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر بچے کو جنم دیا جائے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر بچے کو جنم دیا جائے. آپ میرے ساتھ بولتے رہے پلیز. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر بچے کو جنم دیا جائے. کون ہے جناب مریم؟ جناب مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی النساء. اللہ نے آپ کو پاک اور پاکیزہ کیا اور آپ کو منتخب کر لیا. اتنی بلند خاتون، جب مادر عیسیٰ اتنی بلند اور نبی آنے والا عیسیٰ وہ اگر بیت اللہ میں نہیں رہے، اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے. اے اللہ یہ تو برگزیدہ خاتون ہے اور آنے والا نبی ہے. اللہ کہتا ہے کہ بے شک برگزیدہ ہے اور آنے والا نبی ہے، مگر یہ گھر عبادت کے لیے ہے. اور اسی لیے اللہ نے مریم سے وہ تمام نسوانی جو امراض تھی وہ نکال دی. اب وہ پاک اور ہمیشہ پاک اور پاکیزہ ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے. یہاں پر عیسیٰ بھی اگر آنے والے ہیں تو یہ جگہ جنم دینے کے لیے نہیں ہے. تو کہاں عیسیٰ اور مادر عیسیٰ بیت اللہ سے نکالی گئی، کہاں علی اور مادر علی کو بیت اللہ میں بلایا گیا. یہاں پر بی بی کو نکال رہا ہے، وہاں بی بی کو بلا رہا ہے. یہاں بی بی کو نکال رہا ہے اور آنے والا بھی معصوم نبی ہے، مگر وہاں پر بی بی کو دعوت دے رہا ہے. اور یہ میں گزارش کروں کہ کوئی بھی شریف اگر ہے تو اپنی بیوی کی کچھ مدت کی غیر حاضری کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ جو نہیں فرمایا، کوئی بھی اگر غیرت مند ہے تو اپنی بیگم کی کچھ تھوڑی دیر کے لیے بھی غیر حاضری برداشت نہیں کر سکتا. کہاں ایک، کہاں دو، 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد غائب رہی تو معلوم ہوا کہ ابو طالب اطمینان میں اس لیے ہے کہ یہ پری پلان پروگرام ہے. وہ اطمینان اس میں اس لیے ہے کہ جانتے ہیں کہ اس خاتون کو اللہ نے بلایا ہے. وہ خاتون بھی کیسی خاتون طواف کعبہ کر رہی ہے اور کیا کہتی ہے؟ بار الہ میں تیری توحید کو مانتی ہوں، میں تیری توحید کو مانتی ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے رسول کی نبوت کی گواہی دیتی ہوں، اور یہ جو میرا بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ میرے ساتھ تیری توحید کی باتیں کرتا ہے. اب بتاؤ کہ جو ماں کے پیٹ میں توحید کی باتیں کر رہا ہو وہ دنیا میں آ کر کتنا بڑا عالم کیوں نہ بنے گا. اسی لیے تو اس نے کہا سلونی قبل ان تفتنون، پوچھو مجھ سے. تو پری پلان پروگرام دنیا میں اسی کے لیے پروگرام اللہ بناتا ہے کہ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے تو اپنی نشانیوں کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے. صفا والمروہ آج بھی زندہ ہیں، دشمن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے
سبحان اللہ، کیا بات ہے. دشمن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ دو پہاڑیاں جو ہیں وہ نشانیاں ہیں. کیوں نشانیاں ہیں؟ کہ اس کے اندر ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگائی تھی. مگر افسوس مسلمانوں کے اوپر، مسلمان تو پہاڑیوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوڑ بی بی کو یاد رکھ رہے ہیں. نہیں تو جو فرمایا آپ نے، دوڑ کو تو یاد رکھا مگر پہاڑیوں کو بھلا دیا. اور وہی دوڑ تو ہمیں میدانوں میں نظر آتی ہوئی دکھائی دی کہ رسول جنگ میں تنہا رہ گئے، دوڑ لگانے والوں نے دوڑ لگا دی. تو وہ نشانی، یہ بیت اللہ نشانی، اور اس کے ساتھ جو منسلک ہیں چیزیں وہ نشانیاں. شاعر اللہ، حجر اسود نشانی، رکن یمانی نشانی. میں ختم جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اور وہ ایکسلیٹر کا کام دیتا تھا پتھر، وہ نشانی. حجر اسود چھوٹا سا پتھر، وہ نشانی. تو جو چاہتا ہوں میں آپ کو، اور 3 نشانیاں اور ہیں کہ جو شیطان کے ساتھ منسوب ہیں. جب حج کریں تو ان کو پتھر نہ مارے تو حج قبول نہیں ہے. حج کرنے جائیں تو رمی نہ کریں، پتھر نہ ماریں تو حج قبول نہیں ہے. تو اب دیکھیے شاعر اللہ، اور یہی تو تولا اور تبرہ ہے کہ ایک شاعر اللہ بیت اللہ کے ساتھ چھوٹا سا ہے، ہمیشہ منسلک رہتا ہے. ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بوسہ دے، اور اگر بوسہ نہیں دے سکتا تو دور سے پہنچانا چاہتا ہوں. وزاداروں، آج علم نکالنا ہے، میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. دور سے ہم بوسہ دیتے ہیں. مسلمانوں تمہارا بوسہ پہنچ جاتا ہے، نہیں نسبت ہے. پہنچتا نہیں ہے مگر نسبت ہے. تو یہ اتنا قریب کہ لائق تقبیل ہو گیا، بوسہ دینے کے قابل ہو گیا. یہی تو تولا اور تبرہ ہے کہ مسلمانوں جانو، کعبے سے سیکھو کہ جو چھوٹا سا ہے وہ اگر قریب ہے تو اس کی محبت ضروری ہے، اور اگر بڑے بڑے دور ہیں تو ان سے اظہار نفرت ضروری ہے. اور یہ بوسہ بتا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کا بوسہ نسبت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو آج اگر ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آج دور سے کھڑے ہو کر اگر ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، اگر ہم علم نکالتے ہیں تو یہ نسبت ہے. یہ نسبت ہے. حضرت باب الحوائج عباس ابن ابی طالب کے ساتھ یہ علم، یہ 2 لکڑی کا پارچہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، چند غز لکڑی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو نہیں فرمائی آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھنے والے تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی جو ہے وہ ہلکا سا کپڑا ہے اور لکڑی ہے، اور اس کو سجا رہے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ کپڑا سمجھ کر تو خریدتے ہیں، مگر جب علم کے ساتھ باندھتے ہیں تو یہ کپڑا لکڑی نہیں رہتی، یہ نسبت ہو جاتی ہے باب الحوائج کے ساتھ. تو اے مسلمانوں، تمہارا وہ بوسہ نسبتاً پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا اگر علم نکلتا ہے، اگر ہمارا جھولا نکلتا ہے، اگر ہمارا تابوت نکلتا ہے تو تم کہتے ہو تو یہ بدعت ہے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ نسبت ہے ان کے ساتھ کہ جو شاعر اللہ ہے، جو شاعر اللہ کو زندہ رکھتا ہے. اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو نہ کعبہ ملتا، نہ حجر اسود ملتا، نہ صفا و مروہ ملتے.
نہ کعبہ ملتا اور نہ حجر اسود ملتا. تو اگر جن کی وجہ سے ملا ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تو اگر ایک اونٹنی اللہ کی نشانی ہے تو کیا اہل بیت جنہوں نے پورے انبیاء کی نبوتوں کو بچایا، کیا حسین جس نے نماز کو بچایا، کیا حسین جس نے جو ہے وہ عبادتوں کو بچایا، جس نے سجدوں کو بچایا، کیا وہ شاعر اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ شاعر حسینی ہے کہ مجالس کو انعقاد کرنا اور ان کے اندر آنا اور ان کے اندر خرچ کرنا. کعبے کے اوپر دیکھیں کتنا خرچہ ہوتا ہے. بس یہی جملے اور میں مسائل کی طرف آتا ہوں. کعبے کے اندر ہر سال صرف وہ جو غلاف کعبہ ہے، کپڑا بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، سونے کے اندر اس کے اندر کڑھائی کی جاتی ہے، لاکھوں اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، لاکھوں خرچ کیا جاتا ہے. تو جب وہ لاکھوں بدعت نہیں، تو جو چاہتا ہوں جب وہ لاکھوں خرچہ بدعت نہیں ہے تو اگر عزاداری کے اوپر ہم خرچ کریں، ہم علم سجائیں، ہم تابوت سجائیں تو یہ بدعت نہیں ہے. دیکھو کعبہ اگر سج سکتا ہے تو شاعر اللہ یہ بھی ہے، شاعر حسین محمد والے محمد صلوات. اگر کعبے کو دیکھ کر یاد اللہ کی آتی ہے تو علم کو دیکھ کر یاد وفا آتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ مجالسیں برپا کر کر اس میں سے ہمیں قرآن بھی ملتا ہے، ہمیں رسول کا فرمان بھی ملتا ہے اور سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملتی ہے. اسی درس سے ہمیں دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، اسی درس سے ہمیں انسانیت ملتی ہے. اور اہل بیت نے ہمیں یہ درس دیا انسان کو انسان کی معراج کرانے کے لیے، انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. اور آج بھی ہم اگر عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں تو یہ عزاداری اور ماتمداری سینے کے اوپر تو ہمارے ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے مگر یزیدیت کے چہرے کے اوپر تماچے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ عزاداریاں نعمت خدا ہے. اور ان عزاداریوں کو برپا کرنے کے لیے کل بھی پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور ہم سب جو ہیں وہ عزادار ہیں اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بانی. اب ہمارے اندر کچھ ضروریات ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اور سب ساتھ ہو کر چلیں. مشن حسین ہے، عزاداری حسین ہے، اس کے اندر ہم نے ساتھ ہو کر چلنا ہے. دیکھیں ڈیویژن ہماری ہمیں کہاں تک پہنچا چکی ہے اور ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بہت کچھ خرچے کیے جا رہے ہیں، بہت کچھ پلانز کیے جا رہے ہیں. ہمیں کلنگ ٹارگیٹنگ ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، مگر یہ ان کو پتہ نہیں ہے، ملاعین کو، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان عزاداری کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جو تلواروں کے نیچے پلی ہیں. ہم تو وہ قومیں ہیں کہ جو تلواروں کے سائے تلے پلی ہیں. ہم کو کتنا کوئی ختم کرنا چاہے گا، ارے کربلا میں 72 ختم نہ ہو سکے، کربلا میں 72 ختم نہ ہو سکے. اور پوری دنیا دیکھیں آپ کے یہاں پر بھی ونزر میں، کینیڈا میں عزاداری ہو رہی. کہیں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں عزاداری ختم نہ ہو. جس قوم کے لیے دعائے زہرا ہو اس قوم کو آپ جلوسوں میں مٹانا چاہو تو نہیں مٹا سکتے. یہ تمہارا وہم ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسین کی طرز زندگی عقیدہ و جہاد ہے، حسین کی طرز زندگی عقیدہ و جہاد ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. نعرہ حیدری. خدا سلامت رکھے علی کہنے والوں. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں مار ڈالیں گے. کیا بات ہے.
ارے ہمارے لیے تو یہ سعادت ہے. حضور فرما گئے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی آل محمد کی محبت لے کر گھر میں ہی بیٹھا مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. وہ اور شہید کیا ہے؟ شہید زندہ ہوتا ہے. اور اسی لیے جب ہمارے دنیا سے جاتے ہیں، میں نے اس دن بھی گزارش کی کہ ہم 2 دفعہ تلقین پڑھتے ہیں. 2 دفعہ تلقین پڑھنے کے وقت کہتے ہیں اسمع و افہم، سن اور سمجھ. ہم بے وقوف نہیں ہیں. سنایا اور سمجھایا اس کو جاتا ہے کہ جو سن رہا ہوتا ہے، جو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے. ہم تو اس کو سناتے اور سمجھاتے اور تم کو بتاتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم مر گئے. ہمارا جسم دنیا سے جاتا ہے، ہماری روح زندہ رہتی ہے. اور آج بھی ہمارے حسین کی روح زندہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین کو شہید کر دیا، حسین ختم ہو گئے، مگر حسین آج بھی زندہ ہے. دیکھیں کینیڈا میں بیٹھ کر آپ منصر میں حسین کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ زندہ ہے اور دلوں میں زندہ، دلوں میں حکومتیں کر رہا ہے. یہ ہے زندگی. تم کیا سمجھتے ہو یہ چلتے پھرتے نام ہے زندگی؟ اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. ہم کو تو کربلا سے ملا ہے. حضرت قاسم سے اگر پوچھا گیا، حضرت علی اکبر سے اگر پوچھا گیا کہ اے بچوں تم موت کو کیسے پاتے ہو، کہا کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتے ہیں. مومن کے لیے تو یہ دنیا عذاب ہے. اے دشمنان زہرا، اے دشمنان علی، اگر تم ہم کو قتل کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ کامیاب ہوگے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ایک حسینی دنیا سے اگر جاتا ہے تو کئی حسینی پیدا ہوتا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. خدا سلامت رکھے اور حفاظت کرے اہل بیت کے جلوسوں کی اور ان کے ماننے والوں کی. اور یہ دعا نہیں مانگتے ہم کو تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم گھبرانے والی قوم نہیں ہیں. ہمارے تو 6 مہینے کے بچے نہیں گھبراتے ہیں. جن کو ہم نے مانا ہے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں. تو ہم یہی تو دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ شہادت کے اوپر کرنا. تو یہ شہادت نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے. تو تم تو ہمارے لیے آسان کر رہے ہو اور خود کے لیے جہنم جو ہے وہ خرید رہے ہو. تم جتنا ظلم کرو گے یہ حسینیت اتنی ابھرے گی. اور یزیدیت ہمیشہ کثرت میں رہی ہے. یزیدیت ہمیشہ کثرت میں رہی ہے اور حسینیت ہمیشہ قلت میں رہی ہے. اور وہ قلت والی حسینیت ہمیشہ یزیدیت کے اوپر بھاری رہی ہے. اور آج بھی یزیدیت کے اوپر بھاری ہے. وہ بم بلاس کرتے ہیں، وہ کچھ بھی جو ہے وہ نقصان ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی ظلم کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے. کامیابی تو ہماری ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ملعون نے پوچھا جناب زینب سے، تو تم نے جو ہے وہ دیکھا کیا ہوا تمہارے ساتھ، اللہ نے کیا کیا؟ تو جناب زینب نے یہی کہا نا کہ ہم نے اللہ سے کچھ بھی بہتری کے سوا نہیں دیکھا. تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہوئے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے مسجد عموی جو کہ ملعون کا قصر تھا، وہاں کے اوپر جب آذان ہوئی تو یہ سید سجاد کا کمال تھا. آذان ہوئی اور آذان کو روک کر کہا اے یزید بتا کہ یہ جو محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تمہارا نانا تھا یا ہمارا نانا ہے؟ یہ بتا. تو یہ عزاداریاں اور یہ علم، یہ وہ علم ہے کہ جس کو خود رسول نے سجایا اور علی کے حوالے کیا. اور یہ لوائے حمد ہے. اس کے نیچے جو بھی آتا جائے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا. یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے ساتھ وفا وابستہ.
وفائے عباس. اور اسی لیے آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنی وفاداری عباس کی. مشق سکینہ اور عباس کا علم عباس کے ساتھ آج بھی خشک مشق سکینہ جمی رہتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے عباس ہم آپ کی وفاؤں کے اوپر اجرکم علی اللہ. عباس وہ ہیں کہ جن کے تمنا جناب امیر المومنین رکھتے تھے، اے باری الہ مجھے اگر علم نصیب ہوا ہے تو مجھے ایک علمدار بھی نصیب ہوا. اے باری الہ. اور امیر المومنین کہا کرتے تھے کہ حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے. اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے مالک مجھے وہ بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کر سکے. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزادارو تھوڑی سی زحمت آپ کو دوں گا. حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کی ماں کا انتخاب بھی اگر کروایا گیا تو بہادر خواتین میں سے، بہادر عمدے میں سے. اور عباس جب دنیا میں آئے تو جناب زینب کو بڑی خوشی ہوئی. جناب حسین خوش ہوئے مگر جناب زینب کو بہت خوشی ہوئی. اور یہ کہا کرتی تھی، بزرگوں سے سنا ہے عزاداروں، جب حضرت فاطمہ اپنا حق مانگنے گئی تھی تو بال سیاہ تھے، واپس آئے تو بال سفید ہو چکے تھے. اتنے سفید ہو گئے کہ مسلح کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. جناب زینب آ کر کہتی ہے اے محترمہ بی بی، یہ مسلح مخصوص میری ماں کے ساتھ ہے، اس کے اوپر ہم بھی نہیں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو نیا مسلح دے دیتی ہوں، اس مسلح سے آپ تشریف اٹھا لیں. جناب زہرا کی کمزور اور نحیف آواز آئی، زینب ماں کو پہچانا نہیں ہے. کہا اماں یہ حالت آپ کی. کہا زینب جو میں دیکھ کر آئی ہوں اگر وہی حال رہا تو مجھے یقین ہے تیری رضا سلامت نہیں رہے گی. جب زینب کا بھائی دنیا میں آیا تو زینب کو خوشی ہوئی کہ عباس جیسا بھائی آ گیا ہے. اب جو ہے وہ زینب کی رضا کی سلامتی جو ہے وہ حقیقی ہے. جناب زینب خوش ہوئی، جناب امیر المومنین خوش ہوئے. عباس پروان چڑھ رہے ہیں مگر تیاری ہو رہی ہے کربلا کے لیے. عباس کو ایک ہی دفعہ جنگ کا موقع ملا، غالباً جنگ صفین میں، اور مولا نے نقاب اڑا کر عباس کو بھیجا تو دشمنوں کو خطرہ ہو گیا کہ یہ تو علی آ رہے ہیں. تو جب عباس پہنچے کچھ دیر جنگ کی، مولا نے واپس بلایا، کہا عباس میں نے دکھانا تھا دکھا دیا، اب تم اپنی شجاعت کربلا کے لیے سنبھال کے رکھو. اجرکم اللہ. پھر اس کے بعد مولا نے کبھی تلوار نہیں دی. مولا وہاں بھی ترستے رہے کہ مجھے اجازتیں ملے اور کربلا میں بھی ترستے رہے مجھے اجازت ملے. 7 محرم کو جب خیام ہٹائے گئے تو عباس نے ایک دفعہ حیدری جلال دکھایا. تو جب چہرے عباس کے اوپر مولا حسین نے تیور بدلتے ہوئے دیکھے تو کہا عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، خیام ہٹاؤ. عباس نے بڑی ہی مجبوری کے ساتھ خیام ہٹائے اور روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے حسین ایک بار اجازت دے تو میں یہ جان کر بتا دوں جا کر ان ملائین کو کہ حسین کے خیام تم میں کیا طاقت ہے. میرے مولا مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں. اجرکم اللہ. پوری تاریخ میں ہے کہ حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. آخر میں جب سکینہ کی پیاس دیکھ کر عباس برداشت نہ کر سکے، کہا مولا اب تو اجازت دے دیجئے، سکینہ پیاسی ہے.
مولا دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے عباس آپ تو میرے فوج کے علم بردار ہو. جناب عباس کہتے ہیں مولا وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علم بردار ہوں. مولا سکینہ کی سسکیاں عباس کو بے چین کیے دیتی ہیں. مولا عباس ہو اور سکینہ پیاسی رہے اجرکم اللہ. جناب حسین نے عباس سے کہا کہ اے عباس تلوار میرے حوالے کرو. عباس سے تلوار لے لی اور عباس کو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عطا کیا. عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, جاؤ تم پانی کا اصرار کر رہے ہو اور جاؤ پانی لے کر آؤ. بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ جناب سکینہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی بابا میرا بھیا پیاسا ہے, بابا مجھے پانی کا انتظام کرا دیجئے. جناب حسین جناب سکینہ کو دیکھ کر کہتے, یہ بزرگوں کا ہے, تاریخ میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن بزرگ لوگوں سے سنا کہ جناب عباس کو پانی کے لیے جب جناب سکینہ کہتی تو امام حسین سکینہ کو پیار کر کے کہتے کہ اے سکینہ خیال رکھنا کہیں تیرا 6 مہینے کا بھی نہ بچے, میرا کڑیل جوان بھی نہ بچے. اے سکینہ تمہیں اپنے بھائی کی فکر ہے, ذرا میرے بھائی کی بھی فکر کرو. جناب عباس کو نیزہ ملا, مشق ملی. جناب عباس ترائی کے اوپر پہنچے, نہر کے اوپر قبضہ کر کے کہا کہ اے دشمنان زہرا تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں روک سکتے ہو, واقعاً مجبوری امام حسین کی ہے. اگر وہ اجازت دے دے تو میں دیکھوں کہ تم پانی کے اوپر کیسے قبضہ کر سکتے ہو. دیکھو آج عباس کے پاس ہتھیار نہیں ہے, تلوار نہیں ہے, پھر بھی عباس کا قبضہ ہے فرات کے اوپر. اجرہم علی اللہ. پانی بھرا مگر اتنے دن کا پیاسا تھا عباس کہ عباس نے پانی کو دیکھ کر پانی پیا. یہی تو وفا ہے. پانی کو دیکھا, چلو میں بھرا, فرات کے منہ کے اوپر مارا. سکینہ یاد آئی کہ سکینہ ابھی پیاسی ہے. عباس نے پانی نہیں پیا, زدارو مشک بھری اور گھوڑے کا رخ کیا خیام کی طرف. اور ایک ہی آس ہے اور ایک ہی جو ہے امید ہے, ایک ہی تمنا ہے کہ کسی نہ کسی صورت یہ مشک خیام تک پہنچ جائے. عمر سعد کہتا ہے فوج سے کہ اگر پانی کا قطرہ خیام تک پہنچ گیا تو ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. یہ پانی خیام تک نہیں پہنچنا چاہیے. ظالموں نے وار کیے. عباس کا ایک بازو قلم ہوا, دوسرا بازو قلم ہوا. عباس نے اپنی سکینہ کی مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھالا, مگر ایک تیر ایسا لگا کہ مشک کے ساتھ ساتھ عباس کا کلیجہ بھی چھد گیا. جب پانی کو مشک سکینہ کو تیر لگا تو عباس نے ایک آہ سرد بھری اور کہا اے اسب وفادار اب اپنا رخ خیام سے موڑ کر فرات کی طرف لے لے, اس لیے کہ اب عباس سکینہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے. اجرکم علی اللہ. ایک ظالم نے تیر لگایا, آنکھیں عباس میں لگا. ایک ظالم نے گرج مارا, عباس کے سر میں لگا اور عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے اور مولا کو سلام کیا. مولا عباس دین چھوڑ رہا ہے, آپ کو میرا سلام ہو. جناب حسین کہتے ہیں الان کا دن کا ذرا ظہر اے عباس, آپ کے گرنے نے حسین کی کمر توڑ ڈالی. اجرکم اللہ. حسین عباس کے پاس پہنچے, دیکھا وفادار کے بازو قلم ہو چکے ہیں, آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. عباس کا لاشا عباس کو اپنی گود میں لیا. مولا نے جب عباس کو اپنی گود میں لیا تو مولا سے عباس کہتے مولا آپ نے زحمت فرمائی, ایک کنیز زادے کے سرحانے آپ آئے ہیں, ایک غلام کی مدد کے لیے آپ آئے ہیں. مولا ایک آخری خواہش ہے, دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کر لو. ہاں عباس دیکھ لو, دیکھو آنکھیں کھولو. کہا مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے.
مولا آنکھوں سے خون ہٹا رہے ہیں، اور زیارت جب عباس نے کر لی مولا کی تو مولا حسین عباس سے کہتے ہیں اے بھائی، اے میرے بھیا، ساری زندگی وفا کرتے رہے ہو، ساری زندگی وفائیں کی ہیں، اے میرے بھائی کبھی مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، آج حسین چاہتا ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ ڈالو، تم مجھے بھائی کہو۔ اجرکم اللہ، عباس کی زبان میں ذرا لغزش آتی ہے، عباس کی زبان کھلتی نہیں ہے، ایک دکھیاری صدا آتی ہے، عباس زہرا تمہاری وفا کے اوپر راضی ہے، میرا بچہ بڑا تھکا ہوا ہے، میرا حسین بڑا مجروح ہے، ارے عباس اس کو بھائی کہہ دو۔ جناب عباس نے اپنے بھائیا کو بھائیا کہا، ادھر خیام میں جناب زینب کی صدا آئی، جناب زینب کی صدا آئی، ہائے عباس، ہائے حسین میری قسمت، ارے عباس حسین کو تو بھائی کہہ لے، مگر زینب تڑپتی رہے۔ جناب عباس نے کہا اے میری مرشد زادی، اے میری بہن، عباس کی قسمت نہ تھی کہ میں آپ کی چادر کی حفاظت کر سکتا۔ اجرکم اللہ، عزیزانو، جب عباس گرے تو جناب زینب نے مستوروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تم کو بڑی دھارے سے کہا کرتی تھی، تمہاری چادروں کی ضمانت لیا کرتی تھی، اے بیبیو اب تو میری چادر خطرے میں ہے، میں تمہیں کیسے ضمانت دے سکتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کے لاشی کے اوپر دو جملے کہے، عزیزانو، وہ جملے ہیں، سنیے، اپنے دلوں کو سنبھالیے، وہ جملے مستورے بھی سنیں، وہ دلوں کو سنبھالے اپنے دلوں کو۔ یہ دو جملے امام حسین فرماتے ہیں کہ اے عباس، آج تک جو آنکھیں تیری وجہ سے، تیری دھارت سے چین کی نیند سویا کرتی تھی، جو آنکھیں تیری دھارس کی وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی، آج سے وہ آنکھیں راتوں میں بیدار رہے گی، ظالموں کے ڈر کی وجہ سے، اور جو آنکھیں تیرے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی، آج سے وہ آرام سے سوئے گی۔ اجرکم اللہ۔ جناب حسین نے عباس کا علم اٹھایا، جناب سکینہ نے دیکھا، بچیوں کو بلایا، اے بنو ہاشم کے بچوں، میرے چچا پانی لا رہے ہیں، میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ جناب عباس کا علم جب دیکھا، ایک دفعہ اٹھا، پھر جو ہے وہ نظر نہیں آیا، پھر اٹھا، پھر نمودار ہوا، پھر جو ہے وہ غائب ہوا، پھر نظر نہیں آیا۔ جناب سکینہ کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگا۔ اسی طریقے سے عزاداروں، علم نظر آتا ہوا اور جھکتا ہوا خیام تک پہنچا۔ جب جناب سکینہ نے بابا کو دیکھا، تڑپ کر کہا بابا آپ علم کو لائے ہیں، میرے چچا علم نہیں لائے۔ جناب زینب، جناب سکینہ سے امام نے کہا اے سکینہ، میں نہیں کہتا تھا کہ تمہارا 6 مہینے کا بھی نہ بچے اور میرا کڑیل جوان نہ بچے۔ جب امام نے کہا کہ تمہارے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گر گئے، امیدیں ٹوٹ گئی۔ عزادارو، علم ابھی بھی آنے والا ہے، ہم عباس کا ماتم کریں گے۔ یہ علم سنتے ہیں کیوں جھکتا تھا اور کیوں نمودار ہوتا تھا؟ اس لیے کہ حسین کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور طاقت نہیں تھی۔ حسین جب کھڑے ہوتے تھے علم کو لے کر، ٹھوکر لگتی تھی تو گر جاتے تھے اور آواز آتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس، یا عباس، ماتم حسین، یا عباس۔ کرتے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا برداشت بابا۔